الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، ہم ان کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن بھی نہیں سکتے۔ بارش کے پانی کے قطروں کا گننا ممکن ہے، آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن ہے، ساری دنیا کی ریت کے ذرات کا گننا ممکن ہے، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کا گننا ممکن ہے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کا گننا ممکن ہے۔ بندے پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو گننا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں کوئی گن سکے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تم گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، اس کا مطلب کہ اللہ کی لاتعداد نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ ایسی بھی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جانور بھی بنا سکتے تھے۔ جانوروں کے یہاں بھی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ روح ڈالتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں انسان کے ہاں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے، اس میں ہمارے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں۔ یہ فقط اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اللہ نے ہمیں دوسری بات کہ مسلمان بنایا، یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں سینکڑوں بچے کافر ماں کی گود میں پیدا ہوئے تھے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، دہریوں کے ہاں، ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے۔ اللہ ہمیں کسی بھی ماں کی گود میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ ہمیں ایک کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں پیدا کیا۔ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس ماں نے بچپن میں ہمیں اللہ کا نام سکھایا، باپ نے ہمیں بچپن میں اللہ کا تصور دیا، ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا، ہمیں اللہ کا نام کلمہ پڑھایا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان۔ ورنہ جن کے ماں باپ کافر ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ بچے کافر ہی بنتے ہیں عمومی طور پہ۔ تو ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں مسلمان بنایا۔ اس مسلمان بننے میں ہماری کسی صفت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا جی ہم بڑے عقل مند تھے، ہم نے اسلام کو پسند کیا، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ کافر لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، نوبل پرائز ونر ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، مگر خدا کے منکر ہوتے ہیں، دہریے ہوتے ہیں۔ تو عقل کی وجہ سے انسان ہدایت نہیں پاتا، اللہ کے فضل کی وجہ سے انسان ہدایت پاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے کفار تھے، قریش تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ولید پلید، سب بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، اور ابو جہل کو تو ابو الحکم کہتے تھے، داناؤں کا باپ۔ یہ تو جب اس نے اسلام کو قبول نہ کیا تو اسے ابو جہل کہنا شروع کر دیا گیا۔
تو یہ سارے عقل مند لوگ تھے ظاہری دنیا کے اعتبار سے، مگر ان کی عقل ان کے کام نہ آئی اور وہ ہدایت نہ پا سکے۔ تو عقل سے انسان ہدایت نہیں پاتا، اللہ کے فضل سے انسان ہدایت پاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم اسلام کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اسلام پر قائم ہیں۔ یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی ہر چیز کو ہدایت کی طلب ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو پھر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ 2 انڈے ہیں، ان میں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، دونوں کو پانی کے تالاب میں پھینکیں، ایک تیرے گا ایک ڈوب جائے گا۔ تیرنے والا کیوں تیر رہا ہے؟ یہ بطخ کا بچہ ہے۔ ڈوبنے والا کیوں ڈوبا؟ یہ مرغی کا بچہ ہے۔ تو اللہ نے مرغی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا، اس نے خشکی میں زندگی گزارنی تھی۔ بطخ نے پانی میں زندگی گزارنے سے اس کو تیرنا سکھا دیا فطرتاً۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے سکھا دیا ہر کسی کو۔ پرندے کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، وہ فطرتاً خود جانتے ہیں کیسے اڑنا ہے۔ شیر کو شکار کرنا کوئی نہیں سکھاتا، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ صفت رکھ دی، وہ جانتا ہے کہ مجھے کیسے حملہ کرنا ہے اور کیسے اپنے شکار کو مارنا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دی، اور انسان کو بھی اللہ نے ہدایت دی دین کی طرف۔ کبھی بھی ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم اسلام پہ ہیں۔ اگر عقل کی طرف منسوب کر دیا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیں گے۔ مشہور واقعہ ہے عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے، حافظ قرآن بھی تھے، بڑے شیخ تھے، لاکھوں انسانوں کے شیخ تھے۔ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے تو ان کے گھروں کے اوپر صلیب کے نشان بنے ہوئے تھے۔ تو ان کے دل میں خیال آ گیا، یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو صلیب کو پوجا کرتے ہیں۔ اس پر پکڑ ہو گئی، اچھا اگر تم دین پر ہو تو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے، یہ ہمارا تمہارے پر فضل ہے۔ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اتنی چھوٹی سی بات پہ، کہ ذہن میں کیوں سوچا یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی ذہن میں یہ نہ جائے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، نہیں۔ عقل کے پاؤں اس میدان میں لنگ ہیں، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، عقل انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس نے فضل فرمایا اور اپنے بندے کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمایا، اپنے دین کی طرف متوجہ فرمایا، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہم اللہ تعالیٰ کا اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وما کنا لنہتدی ان ہدانا اللہ، اور اگر ہمیں اللہ ہدایت عطا نہ فرماتے تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے ہم پر کتنا فضل فرمایا، ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرما دی۔ اور اس کے لیے انسان کو مستقل دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر رکھے، گمراہی سے اللہ بچائے۔ گمراہ ہوتے کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں تو جدالی فتنے کا دور آئے گا، تو ایسا دور ہوگا تم دیکھو گے صبح ایک شخص ایمان والا ہے، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔
تو ایمان سے ہی انسان محروم ہو جاتا ہے. اس لیے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں دین کے اوپر جمائے رکھے. اور اس ہدایت کی محنت بھی کرنی ہر ایک کے اوپر لازم ہے. علماء درس و تدریس کے ذریعے سے کریں، جماعت والے حضرات دعوت و تبلیغ کے ساتھ کریں، اور عوام الناس بھی جہاں موقع ملے بیٹھ کے دین کی بات چھیڑیں اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں. ہر ایک کے اوپر لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ فقط علماء کا کام ہے اور ہماری تو چھٹی ہے. پوری امت کے اوپر اللہ نے یہ بوجھ رکھ دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے انسانوں کے لیے نکالا ہے. تو یہ ہدایت کی بات چلائے رکھنا، گھر میں ہو تو چلائے، بزنس میں ہو تو چلائے، دوستوں میں ہو تو چلائے، جہاں بھی ہو ہدایت کی بات کرتا رہے. اس کی برکت سے ہم ہدایت پر رہیں گے، ہمارے بچے ہدایت پر رہیں گے. اور ایک یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہدایت کی محنت کوئی بھی کرتا ہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. انسان کو نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، اثرات ضرور ہوتے ہیں، پکی بات ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے. ان میں سے کچھ نے بات مانی اور بہت ساروں نے نہیں مانی. تو نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا طائف کے لوگ میرے رشتے کے اعتبار سے ماموں ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ داری کا خیال رکھیں اور وہ میری بات کو قبول کر لیں، تو پھر مکہ والوں کے لیے بھی دین قبول کرنا آسان ہوگا. چنانچہ نبی علیہ السلام طائف تشریف لے آئے. وہاں کے سرداروں سے بات کی. ایک نے کہا کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا. کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، مگر ہدایت کو کسی نے نہیں تسلیم کیا. اب انہوں نے کیا کام کیا کہ ہم نے تو ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اب یہ کہیں عوام الناس سے بات نہ کر لیں. تو انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ جن کو یہاں طائف کی بستی میں نہ ٹھہرنے دو، ان کو یہ بستی سے ہی چلے جائیں. عوام الناس نے بچوں کو ذمہ لگا دیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ دیوانہ آدمی ہے، اس کو یہاں سے چھٹی کراؤ. اب وہ بچے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے پتھر پھینکے. سردی کا زمانہ تھا، نبی علیہ السلام نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتے کے، پاؤں میں چمڑے کے موزے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ چمڑے کے موزے کے اندر خون بھر گیا. وہ جو پتھر لگے تو پتھر سے قطرے رستے ہیں نا خون کے، وہ خون کے قطرے رسے تو جو موزے تھے وہ خون سے بھر گئے. اب عرب کے دستور کے مطابق آئے ہوئے مہمان کو بٹھاتے ہیں، پانی پوچھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، پھر اس سے رخصت کرتے ہیں. مگر یہاں تو ان لوگوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا. تو نبی علیہ السلام کا دل بڑا ٹوٹا، بڑا دل آزاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلے تو ایک انگور کا درخت تھا، انار کا بھی درخت یعنی باغ تھا. تو نبی علیہ السلام وہاں جا کے ایک جگہ بیٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہاں نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. اے اللہ، میں آپ سے اپنی کمزوری کی اور قوت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں. اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور اے اللہ تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے سب ظلمتیں روشن ہو گئیں. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان الفاظ کو پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے.
اب جب نبی علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے پہلے تو کھانے پینے کا انتظام فرما دیا. وہ جو باغ تھا وہ مکہ مکرمہ کا ایک بندہ تھا جو نبی علیہ السلام کو پہچانتا تھا، اس کا تھا. وہ اپنے باغ میں آیا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان تو مکہ مکرمہ کا ہے اور یہ یہاں آ کے کھڑا ہے، تو اس نے اپنے نوکر کو جو باغ میں کام کرتا تھا بلایا اور کہا کہ کچھ انگور اور انار لے کر جاؤ اور اس نوجوان کو دے دو، اس کو بھوک پیاس لگی ہوئی ہے. اس نوکر کا نام تھا اداس. وہ تھا تو عراق کا رہنے والا، لیکن کسب حلال کے لیے وہ گیا ہوا تھا اور مکہ مکرمہ رہ رہا تھا، طائف میں رہ رہا تھا. چنانچہ وہ ایک ٹوکری انگوروں کی اور انار کی لے کے آیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ جی اے مسافر، لگتا ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ یہ کھا لیجئے. نبی علیہ السلام نے ان میں سے کچھ انگور لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ان کو کھایا. اب جب اس اداس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سنے تو بڑا حیران ہوا، کہنا کہ یہ الفاظ آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کے نام کی برکت سے ہم پڑھیں تو اس کی برکت سے کھانے کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے بات پوچھنی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کیونکہ عراق کے لوگوں کی شکل صورت رنگ اور تھا، عرب کے لوگوں کا اور تھا، تو واضح پتا تھا کہ یہ باہر سے آیا ہوا بندہ ہے. اس نے کہا جی میں تو عراق سے آیا ہوا ہوں، نینوا کے علاقے سے، اور یہاں پہ میں مزدوری کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم اس شہر سے آئے ہو نینوا سے جہاں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. وہ آدمی اس کی توقع نہیں کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے وہ یونس علیہ السلام کا نام سنے گا، کیونکہ یہ تو ایک علاقائی انفارمیشن تھی جو علاقے کے لوگوں کو پتہ تھی. مکے کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے مجھے ان کے حالات کا علم عطا فرما دیا. وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا. آپ دیکھیے ہدایت کی محنت ہوئی طائف کے لوگوں پہ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اللہ نے یہاں اس عراق کے بندے کو جو ایک مزدور کے طور پہ کام کرتا تھا ہدایت سے نواز دیا. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کی محنت جب بھی کی جاتی ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور پڑتا ہے. سامنے والا اگر قبول نہیں کرتا تو اللہ کسی اور علاقے کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. ہدایت کی محنت رائیگاں نہیں جاتی. پھر نبی علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں فرشتہ ہوں جس کے پاس پہاڑوں کا انتظام ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیتا ہوں اور یہ جو بستی کے لوگ ہیں ان کو درمیان میں پیس دیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان کو قبول کرنے والے بن جائیں گے. اور وہی ہوا کہ بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب طائف کے لوگ خود مدینہ آ کر مسلمان ہوئے اور ان کی اولادوں کو اللہ نے ایمان کے لیے قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کی بات 100% سچ نکلی. پھر نبی علیہ السلام وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے، مگر دل بڑا آزردہ تھا. راستے میں ایک جگہ رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز میں نصیبین جگہ تھی، وہاں پر جن آئے اور جنوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کر لیا.
تو علماء نے لکھا ہے کہ محنت ہوئی ہدایت کی طائف میں، پتھر کھائے طائف میں، قربانی دی طائف میں، اللہ نے ایک عراق کے بندے کو ہدایت عطا فرما دی اور ایک اللہ نے جنوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کی محنت کرنے پر اللہ نظر آنے والے لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور ان کو بھی ہدایت دیتے ہیں جن کو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، دور کہیں ہوتے ہیں۔ جیسے جنوں کو یہاں ہدایت ملی، ایسے اللہ تعالیٰ کسی دور کے ملک کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں ہدایت کی محنت کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے کلمے کی تعلیم بھی دی لوگوں کو، اور اس ہدایت کے لیے نبی علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ ایک ایسے بھی صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے علاقے کے بڑے پہلوان تھے، اپنے علاقے کے رستم تھے، یوں سمجھ لیجیے۔ ان کو اپنی قوت بدن کے اوپر بڑا فخر تھا۔ انہوں نے سنا کہ مدینہ میں ایک شخص آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ چلے معلومات کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان کے مدینہ طیبہ داخل ہونے سے تھوڑا پہلے، جیسے شہر کے باہر کا علاقہ ہوتا ہے نا، وہاں اس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں کوئی بندہ آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ میں ہوں۔ وہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا۔ پھر اس نے ایک بات کی، اس نے کہا جی میں دیہاتی آدمی ہوں، علم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ہوں پہلوان۔ آپ میرے ساتھ کشتی کریں، آپ مجھے گرا لیں گے تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا، اور میں اگر آپ کو گرا لوں تو میں آپ کو کیوں اپنے سے بڑا مانوں۔ موٹے بدن کے دماغ میں موٹے ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے حبیب سے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ کشتی کر لو۔ کہاں نبوت کا مرتبہ، کہاں وہ علم و عرفان، کہاں وہ اللہ کے حبیب، انبیاء کے سردار، اور کہاں ایک آدمی کی ہدایت کے لیے کشتی کرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ جب کشتی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور یوں نیچے کر کے گرا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس لگتا ہے میرا پاؤں پھسل گیا، ورنہ میں کبھی ایسے گرا تو نہیں، دوبارہ پھر کشتی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا۔ اب جب دوبارہ کشتی کی تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کو پکڑا اور پکڑ کے نیچے دکھا دیا۔ اب جب دوسری دفعہ گرا تو کہنے لگا کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی پہلوان نے ایسے نہیں گرایا، آپ نے اگر گرایا ہے تو آپ کے پاس صرف جسمانی قوت نہیں، کوئی ایمانی قوت ہے، اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ رکانہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اور صحابی کے درجے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کی محنت ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اور اللہ اس کا نتیجہ ضرور نکالتے ہیں۔ اور ہدایت کے لیے ایک عمل یاد رکھیے، کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، کسی بندے کے عمل ٹھیک نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، یا اور ایسی کوئی اس کے اندر عیب ہو، تو اس کو ایک وظیفہ کروائیں۔ کون سا وظیفہ؟ یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، یہ تین لفظ یاد رکھیں، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ وہ پڑھو تم نیک بن جاؤ گے، وہ نہیں پڑھے گا۔ آپ حکمت سے کام لیں۔ اگر کوئی بچی ہے، بے نمازی ہے، دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے، دین کی طرف آتی نہیں ہے، اس کو کہیں کہ بچہ یہ عمل کرو، ہر نماز پڑھو، اور نماز کے بعد یہ 21 مرتبہ یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی۔ اور اگر نماز نہیں بھی پڑھتی تو ویسے ہی دن میں 21 مرتبہ پڑھ لے یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، تو تمہارا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جس کو سن کے ہر لڑکی متوجہ ہو جاتی ہے، میرا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو، میں ہر عمل کرنے کو تیار ہوں۔
تو وہ یہ عمل کرے گی، رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا اور اس کو ہدایت بھی مل جائے گی، وہ نیکی کی طرف بھی آ جائے گی۔ کوئی بندہ ہے تو اس کو کہے بھائی آپ کرو، آپ کا کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ مردوں کو اپنے کاروبار کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس عمل سے کاروبار اچھا ہو جائے گا تو وہ رات کو تہجد میں اٹھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی ہو اس کو کہیں کہ بھئی اس عمل کو کرو، اس سے تمہارا دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، وہ فائدہ بھی ہوگا، اور ایک فائدہ یہ بھی کہ اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرما دیں گے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس بندے کو یہ عمل دیا جائے اور وہ اس کو باقاعدگی سے کرے، 40 دن گزرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے کفر پہ جمے لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، اور اپنے لیے بھی پڑھا کریں اس کو، کبھی کبھی 2-3 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں آپ نے ہدایت دی، اب ہدایت کے اوپر ہمیں جما دیجیے، ہم ساری زندگی ہدایت کے اوپر جمے رہیں۔ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ساری زندگی ہدایت کے اوپر جمے رہیں، موت تک اللہ ہمیں ہدایت عطا فرماتے رہیں۔ جو بندہ مرتے دم تک ہدایت پر رہے گا، جب اس کی روح نکلے گی تو وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتوں کے فیصلے فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو عزتیں نصیب ہوں گی، اس لیے کہ وہ ہدایت پر ہوگا، وہ سیدھے راستے پر ہوگا۔ اور یہ اتنی اہم نعمت ہے کہ اس کے لیے دن میں کئی دفعہ دعا مانگی۔ آپ دیکھیے نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کیا ہے؟ دین کے اوپر ہمیں جما دیجیے، شریعت و سنت کے اوپر استقامت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر ہم جمے رہیں اور اس کے اوپر ہی ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ جو ہدایت کی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آنے والی اولادوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ کفار نے حضرت بلال عنہ کو بہت زیادہ سزا دی، بہت زیادہ سزا دی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت بلال عنہ کو اس مشقت میں، اس تکلیف میں، تو نبی علیہ السلام کا دل بہت ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ، آپ کا ایک بندہ دین کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ایک نقشہ دکھایا، میرے محبوب پریشان نہ ہوئیے، میں نے بلال کی اس مار کی وجہ سے فلاں فلاں جگہ کے لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیے۔ بلال لانو مار کھا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور پتہ نہیں پاکستان، ہندوستان، کس ملک کے لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت کے فیصلے فرما دیے تھے۔ تو ہدایت کی محنت کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسے عداس کو دکھا دیا آنکھوں سے کہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر رہا ہے، اور کبھی نہیں بھی دکھاتے، جیسے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جنوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب عام آدمی تو جنوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ اور خاص طور پر اس دجالی فتنے کے دور میں اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہنا اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جس بندے کا ایمان سلامت رہا، اس نے سب نعمتوں کو پا لیا، وہ سعید بن گیا۔ اور ہر نماز میں دعا بھی مانگا کرے۔
اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر جمائے رکھیے۔ یہ آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال صرف کمال والے کا ہے، پروردگار کا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ گرفتار ہو گئے، تو ان کو کافر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب کافر بادشاہ ان سے بڑا متاثر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کافر بادشاہ نے ان کو تنہائی میں بلایا اور کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ عمر ابن خطاب اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو اس صحابی نے جواب دیا، بھائی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو مولانا سے میں پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں۔ خیر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے حضرت مولانا کو بتایا کہ حضرت اس بادشاہ نے میرے سامنے کہا تھا اگر تمہارا خلیفہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ تو عمر اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہاں کیوں نہ کر دی؟ اے اللہ کے امیر المومنین، میں تو نہیں ہاں کر سکتا تھا، یہ تو آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے بیٹی سے پوچھنا تھا، اگر رضامند ہوتی پھر نکاح ہونا تھا۔ تو عمر اللہ نے جواب دیا کہ عمر کی بیٹی کی شان اور بڑھ جاتی اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ ہدایت کو قبول کر لیتا، اس کی شان اور بڑھ جاتی اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ کلمے کو قبول کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کلمے کو پڑھ لینا کسی بندے کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کافر ہے اور وہ کسی بندے کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور آگے سے یہ بندہ یوں کہہ دیتا ہے کہ ذرا سوچ لو اچھی طرح، تو جس نے آگے سے کہا نا سوچ لو اچھی طرح فقط کفر، یہ بندہ خود کافر ہو گیا۔ بھئی ہدایت کے لیے سوچنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھاؤ تو بس اس کو کلمہ پڑھاؤ تاکہ وہ دین میں داخل ہو جائے۔ تو اس ہدایت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہم نے کلمہ پڑھا اور آج ہم مسلمان ہیں، اب ہمیں پوری زندگی اس کلمے کے اوپر جمائے رکھیے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول کر لیجئے گا۔ فکر مند ہونا پڑتا ہے، بے فکری سے انسان محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے۔ تو ہدایت کے لیے ہم فکر مند ہوں کہ یا اللہ آپ کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمیں موت تک اس نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دینا۔ اور شیطان ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کس طرح بندے کو دین سے ہٹائے، دین سے ہٹائے، دین سے ہٹائے۔ حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان اس بندے کے ماں باپ کی شکل میں آتا ہے اور اس بندے کو آ کے کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم مر گئے تھے اور آگے جا کے ہمیں پتہ چلا کہ عیسائیت یا یہودیت اچھا ٹھیک مذہب ہے، لہذا تم بھی قبول کر لو۔ تو ماں باپ کی شکل میں وہ ماں باپ نہیں ہوتے، وہ ماں باپ کی شکل میں شیطان آتا ہے اور بندے کو تلقین کرتا ہے کہ تم عیسائیت اور یہودیت کو قبول کر لو، اور وہ بندہ اگر ظاہر پہ عمل کرنے والا ہے، سنی سنائی باتوں پہ قبول کرنے والا ہے،
تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے اوپر پکے رہنا اور اس کی دعائیں مانگتے رہنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اللہ نے صحت عطا فرمائی، تعلیم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، کاروبار عطا فرمایا، جو عطا فرمایا وہ سب چھوٹی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ کون سی ہے؟ ہدایت ہے، کہ ہم ایمان کے اوپر ہیں۔ اب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمیں کوئی آگ میں دھکا دینا چاہتا ہے تو دے دے، اگر ہمیں پھانسی پہ لٹکانا چاہے تو لٹکا دے، لیکن ہم نے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ ہمیں تو اس ہدایت کے لیے کوئی محنت ہی نہ کرنی پڑی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس کے لیے قدر کرنی پڑی، ذرا ان کے حالات سنیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہدایت کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ سمرقند میں نے ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے بعد ایک نوجوان آیا، حضرت میری والدہ نے آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے، آپ چند منٹ کے لیے آ جائیے۔ میں نے کہا بھائی لوگوں کو دیکھو یہاں کتنا رش لگا ہوا ہے، میں ان کو ٹائم دوں یا آپ کے گھر آؤں آپ کی والدہ کے لیے؟ تو مفتی اعظم سمرقند وہاں کے خطیب تھے، وہ مجھے کہنے لگے حضرت ان کو ضرور ٹائم دیں، ان کو نہ کریں، اور تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ جب وہ گھر جانے لگے تو مفتی صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ مجھے حالات سنانے لگے کہ حضرت جب کمیونزم آیا، اس لڑکی کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور اس لڑکی کے دل میں ایمان جمع ہوا تھا۔ یہ دوسری عورتوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتی تھی، ایمان کی طرف بلاتی تھی، اور ان کو مسلمان بناتی تھی۔ ہم اس کو سمجھاتے تھے تو نوجوان ہے، لڑکی ہے، یہ پولیس والے سارے دہریے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم یہ محنت کر رہی ہو تو تمہاری جان کا بھی خطرہ، تمہاری عزت آبرو کا بھی خطرہ، یہ تمہیں بے حرمتی کریں گے تمہاری۔ مگر وہ بچی ڈرتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی نہیں، اللہ پہ مجھے ایمان ہے اور اللہ میرا محافظ ہے۔ وہ کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں کو مزید اللہ کی طرف متوجہ کرتی اور دین کی بات کرتی رہتی، حتیٰ کہ اس نے سینکڑوں عورتوں کو دہریت سے توبہ کروا کے اسلام میں داخل کیا، سینکڑوں عورتوں کو۔ حضرت پوری زندگی اس نے دین کی محنت کی ہے، اور اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے اور چارپائی پہ لیٹی ہوتی ہے، دادی اماں بن گئی، نانی اماں بن گئی۔ ابھی اس نے سنا کہ کوئی عالم آئے ہیں پاکستان سے، تو ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں ان کو سلام کرتی ہوں، تو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان کے گھر آ کے چائے پئیں، کھانا کھائیں، ان کو خوشی ہو جائے گی۔ میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو جوانی کے اندر دین کی محنت کرنے والی اور عورتوں کو ایمان کی دولت سے فیضیاب کرنے والی عورت ہے، اور ہزاروں عورتوں کو اس نے کلمہ پڑھایا۔ تو جب ہم وہاں گئے تو وہ خاتون چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک پتلا سا کپڑا انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب نے بھی سلام کیا، میں نے بھی ان کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو انہوں نے خوش آمدید کہا اپنی زبان میں جیسے کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ بڑی ہیں، ہمارے لیے والدہ کے درجے میں ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے۔ تو جب میں نے ان سے یہ بات کی نا کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے، انہوں نے اس کپڑے کے اندر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پہلی دعا یہ مانگی، خدایا ایمان سلامت رکھنا، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا اللہ جنہوں نے اتنی محنت اور مشقت سے ایمان کو حاصل کیا،
ان کے دل میں ایمان کی قدر ہے نا کہ پہلی دعا یہ مانگتی ہے خدایا ایمان سلامت رکھنا. اللہ تعالی ہمارے بھی ایمان کو سلامت رکھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے ہمیں لے جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے. آخری وقت تھا، طلباء موجود تھے، تو طلباء نے سوچا کہ ہم حضرت کے سامنے ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو امام صاحب پڑھتے لا لا لا، صرف لا لا کا لفظ نکلتا. شاگرد بڑے حیران، ہم پورا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت اس کے جواب میں صرف لا لا پڑھ رہے ہیں. خیر اللہ نے کیا تھوڑی ان کی طبیعت سنبھل گئی. تو پھر طلباء نے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ حضرت ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے اور ہماری توقع تھی کہ آپ بھی ساتھ مل کے کلمہ پڑھیں گے، مگر آپ صرف لا لا پڑھتے رہے، اس کا کیا مسئلہ تھا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا اس وقت شیطان میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا. اور میں اس بدبخت کو جواب دے رہا تھا لا، کہ بدبخت نہیں، جب تک میری آخری سانس نکل نہیں جاتی تب تک میں تیرے ہتھ کنڈوں سے امن میں نہیں ہوں. تو میں اس کو لا 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 اس کو کہہ رہا تھا کہ نہیں میں ابھی امن میں نہیں، مجھے ابھی بھی تجھ سے خطرہ ہے. جب آخری سانس نکل جائے گی اور ایمان پر نکلے گی تب میں اطمینان میں ہو جاؤں گا، اب میرا ایمان محفوظ ہو گیا. اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں آخری لمحے تک کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے. تو یہ ایمان ایسی چیز ہے، فکر مند ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں دنیا سے آخری وقت میں روانہ فرما دینا. اور بعض بزرگوں نے تو دعائیں مانگی، یا اللہ چھوٹے بچے جس چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے اس کو ماں باپ کے پاس امانت رکھوا دیتے ہیں، امی یہ پیسے رکھ لو پھر میں ضرورت پڑی تو آپ سے لے لوں گا. اے اللہ ایمان ایک قیمتی چیز ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس حفاظت میں رکھواتے ہیں، جب جانے کا وقت ہوگا دنیا سے تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق دے دینا، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. اور جو بندہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا وہ سعید انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی عزتیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرمائیں گے. تو گھر کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اولاد کی فکر کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ایمان کی فکر نہیں کرتے، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں ایمان کے اوپر جمائے رکھے اور اس دجالی فتنے میں اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.